زبیر صاحب یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو فچ کی جانب سے پریڈکشن دی گئی ہے اٹس اے ویری بولڈ اسٹیٹمنٹ آئی سے، کیونکہ یہاں پر رہ کے اس طرح سے بات کرنا، اس طرح سے چیزوں کو پریڈکٹ کرنا اٹس نیور ایزی. اور پھر آگے کا پریڈکشن بھی یہ کہ آگے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے گا، یعنی کہ یہ بات اس سے پہلے جب وہ نگراں سیٹ اپ چل رہا تھا تو اس وقت بھی یہ شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ سکتا ہے، لیکن اب فچ کی جانب سے یہ پریڈکشن جو ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی بڑی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ کیسے اس نتیجے تک پہنچے ہیں مجھے نہیں پتا، بٹ نارملی اس کا مطلب ظاہر سی بات ہے اس کا پولیٹیکل اکنامک کانسیکوینسز ہیں. اگر ایک ریٹنگ ایجنسی یہ کہہ رہی ہے کہ 18 مہینے کے لگ بھگ یہ پریزنٹ حکومت چلے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسرٹنٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب جا کے 18 مہینے میں گرے گی نا. مینڈیٹ تو 5 سال کا ہے پاکستان کے آئین کے حساب سے کہ جی ابھی مارچ 2024 میں حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا، تو اس کے حساب سے فیبری 2000 یا مارچ 2029 تک یہ حکومت رہنی تھی. لیکن اس رپورٹ کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں 18 مہینے، اور اس کے بعد ان کے مطابق کہ الیکشن نہیں ہوں گے، ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آئے گی. اب یہ ایک مطلب ایسے ڈرائنگ روم میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک ریٹنگ ایجنسی کے لیے یہ رپورٹ دینا اس کے بہت نیگیٹو جو امپلیکیشنز ہوں گے. گلوبل جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا ریٹنگ ایجنسیز ہیں دوسری، یا جو دوست ممالک ہیں، یا جو دوسرے پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا مارکیٹس ہیں، بانڈ مارکیٹ، کرنسی مارکیٹ، یہ ساری وہ اس کو نیگیٹو لیں گی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 مہینے میں تو اس لیے گرے گی کہ یا تو اکانومی آپ کی بہت خراب ہوتی چلی جائے گی، اور پھر کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا سوائے اس کے کہ اس حکومت کو ختم کر کے ٹیکنوکریٹس کی حکومت بٹھائی جائے. ٹیکنوکریٹ کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی نہیں ہوگی اور صرف ایسے لوگوں کو حکومت میں لایا جائے گا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے نہ ہوں لیکن یہ اکانومی کو خاص طور پر سمجھتے ہوں، اور وہ لا کے پھر اس کو درست کیا جائے گا. تو اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے. جی، اور ظاہر ہے انہیں اس تناظر میں بھی صورتحال پر بات کی کہ یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہے جو کہ ویک گورنمنٹ ہے. یعنی آپ سوچیں نا، ان کے ایک اتحادی پیپلز پارٹی، ابھی پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت کا کیا بیان آیا، تو وہ کیسے یہ جو ریفارمز ہیں IMF کی طرف سے فلوٹ کردہ، اس پر کیسے کام کرے گی، کیونکہ پھر عوام کے لیے مشکل ہوگی. لیکن وہ جو اشفاق نے بات کی نا کہ سرپرائزنگ فیکٹر ہے کہ پوری ٹائم لائن دے رہے ہیں. اب وہ آگے یہ بھی بتا رہے ہیں، مطلب ان کی اس حد تک وہ آگے جا کے بتا رہے ہیں کہ جو بانی PTI ہیں وہ زیر حراست ہی رہیں گے. یعنی سیاسی منظرنامے پہ بھی ان کی پوری نظر ہے، اور اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کیا. تو اس پہ کیا کہیے گا؟ حکومت نے تو بڑا کلیئرلی کہہ دیا، اگر آپ رانا ثناء اللہ یا آپ احسن اقبال وغیرہ کہ جی عمران خان کو ابھی جیل میں ہی رہنا پڑے گا اگلے 5 سال یا جتنے بھی پیریڈ کے لیے. فچ کی اس بات سے تو میں اتفاق کرتا ہوں کہ آئندہ چند ہفتوں میں یا مہینوں میں نہیں سمجھ رہا کہ گورنمنٹ اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے گی، باوجود اس کے کہ کورٹس کے پاس کوئی ایسا کیس نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر وہ عمران خان کو اندر رکھ سکیں. زیادہ تر کیسز پہ ان کو بیل مل چکی ہے، ان کے خلاف جو بھی فیصلے آئے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن گورنمنٹ کی انٹینشن تو نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں گے. تو میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں فیض کی کہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی باہر آئیں گے. اچھا، پھر ساتھ یہ پریڈکشن بھی کہ سیاسی جو صورتحال بنے گی وہ معیشت کو بھی ڈیریل کر سکتی ہے، تو کیا گورنمنٹ کی جانب سے جو اقدامات کیے جائیں گے آپ کے نظر میں وہ ایسے ہوں گے کہ اس سے نمٹنے کے لیے کافی ہوں؟ بالکل صحیح اشارہ کیا. دیکھیں جی، یہ تو بڑا سٹینڈرڈ ایک چیز ہے کہ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی. کیونکہ معیشت اس ماحول میں آگے بڑھتی ہے جب سیاسی طور پر استحکام ہو ملک میں، ایک منظم طریقے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مارشل لا ٹائپ سچویشن ہو، لیکن ایک فنکشننگ ڈیموکریسی ہو جس میں آپ ایک حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے،
دونوں ایک دوسرے کا بھرپور جیسے مخالفت کرتے ہیں، جیسے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے مخالفت کرنا، لیکن جہاں ضروری ہوتا ہے وہاں ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور اصلاحات بھی کرتے ہیں. اور اس وقت پاکستان میں جو ضرورت ہے، سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اصلاحات کی ضرورت ہے. جو IMF کے ساتھ پروگرام پاکستان نے طے کیا ہے اس کے مطابق پاکستان کو اصلاحات کرنے ہیں، ٹیکس کے نظام میں کرنے، انرجی سیکٹر میں کرنے، پبلک سیکٹر انٹرپرائزز میں کرنے، اور اس کے لیے حکومت کو سخت فیصلے بھی کرنے ہیں. سخت فیصلے تو اس وقت کرے گی حکومت جب سیاسی استحکام ہوگا. اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس میں عوام کی پذیرائی شامل نہیں ہوگی. اب جو اہداف سیٹ کیے ہیں، ظاہر ہے آپ نے خود مینشن کیا کہ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے. جب IMF کے ایک پروگرام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ظاہر ہے ان سے مزید مطالبے کیے جاتے رہیں گے، اصلاحات کی بات کریں. یہ اصلاحات ضروری ہیں، مگر اس میں عوام کے لیے ریلیف اگر نہیں ہوگا تو کیا یہ مشکل ہو جائے گا ان اہداف کا حصول، یا پھر جو ٹیکس محصولات کے ذریعے یہ چلانا چاہ رہے ہیں ٹیکس اہداف بھی پورے کر پائیں گے؟ بہت زیادہ مشکل ہوگا، بہت ہی زیادہ مشکل ہوگا. دیکھیں جی، جو ٹیکس جو کلیکشن کی بات کی گئی ہے جو اس بجٹ میں، وہ 40% ابھی یہ جو جون میں سال ختم ہوا ہے اس کے مقابلے میں اگلے ایک سال میں 40% اضافہ. اب 40% اضافہ بہت بڑا ہے اس تناظر میں کہ معیشت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3% بڑھے گی. اس رپورٹ میں بھی یہ کہا جا رہا ہے تقریباً 3.2% بڑھے گی. اس سال 2.3% تھی جو ابھی سال ختم ہوا ہے فسکل ایئر. تو اکانومی آپ کی بالکل سکڑ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے اس تناسب سے جتنی بڑھنی چاہیے. اگر آپ اس کو بھی شامل کریں کہ پاپولیشن گروتھ پاکستان میں تقریباً 2.6-2.7% ہے، تو وہ تو اتنی تو پاپولیشن گروتھ ہی کی وجہ سے آپ کی گروتھ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے. تو آپ خود سوچیں کہ اگر اکانومی نہیں بڑھے گی تو 40% ٹیکس محصولات کیسے بڑھ سکیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو حکومت نے ابھی کیا ہے، جو ٹارگٹ رکھا ہے اس میں نئے ٹیکسز لگائے ہیں. نئے ٹیکسز تقریباً 1.7 ٹریلین روپیز کے لگائے ہیں، جو کہ اہداف حاصل کرنا بہت ہی زیادہ مشکل لگتا ہے مجھے. اور بلکہ میں تو بالکل کلیئر کٹ آج کہہ سکتا ہوں کہ وہ اہداف نہیں اچیو کریں گے جب تک ایک اور نیا ایک بجٹ نہیں آتا. مڈ ٹرم نومبر دسمبر میں ایک اور منی بجٹ آئے، اس میں اور ٹیکسز لگائے جائیں. ایک دم سے تو اکانومی بڑھنی نہیں شروع ہو جائے گی. تو جب تک اکانومی نہیں بڑھے گی تو پھر ٹیکس کلیکشن کیسے پاسبل ہوگا؟ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ زراعت کا شعبہ جو ہمارا ویسے ہی متاثر ہے، یعنی کہ پہلے فوڈ سیکیورٹی ہوا کرتی تھی ایک وقت تھا ملک میں، اب فوڈ انسیکیور ہم ہو گئے ہیں. اوپر سے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلاب اور خشک سالی بھی زراعت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو کیا یہ بھی ایک معاشی رسک ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ پاکستان کے لیے جو پرابلم ہے وہ خاص طور پر یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ پاکستان میں ابھی بھی اس حساب سے انتظامات نہیں کیے ہوئے کہ کوئی بھی ایسی سچویشن آتی ہے کیا پاکستان کی حکومت، پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو ابھی تک تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوگی وہ ایگریکلچر سیکٹر ہوگی اگر اس قسم کے سیلاب آئیں. تو اللہ نہ کرے، لیٹس ہوپ اینڈ پرے کہ اللہ نہ کرے کہ سیلاب اس قسم کے آئیں جیسے 2022 میں ہم نے دیکھے تھے. تھوڑی حد تک آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مینیج بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اس قسم کے. اور ایگریکلچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہماری معیشت کا. اگر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہے تو ایگریکلچر سیکٹر کو پرفارمنس بہتر سے بہتر. اچھا زبیر صاحب، ایک چیز اور بتائیں. اب ہم یہاں پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں. انہوں نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ جو رواں برس ہے وہ مہنگائی مزید آگے بڑھے گی. یہ آپ بتائیے گا حکومت کے لیے کتنا مشکل ہو جائے گا ان حالات کا سامنا کرنا، کیونکہ آلریڈی عوام میں کافی ہم دیکھ رہے ہیں جو بجلی کے بل آ رہے ہیں اور دیگر چیزیں اس پہ کافی زیادہ غصہ بھی ہے. لیکن حکومت کے پاس بڑی مشکل چوائسز ہیں. مشکل چوائسز اس لیے ہیں کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے جو اپریل 2022 میں یہ حکومت آئی تھی اور اس کے بعد مہنگائی جو تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پر پہنچی. CPI انفلیشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ 38%، اور SPI انفلیشن جو شارٹ ٹرم ہوتی ہے اسینشل آئٹمس کو میجر کرتی ہے وہ تقریباً 50% کے قریب رہی. اس کے بعد تھوڑا وہ ظاہر سی بات ہے آنا ہی تھا کم، لیکن پورے اگر ہم سال 2 سال میں دیکھیں تو مہنگائی کی شرح جو ہے بہت زیادہ رہی ہے. اب اس وقت بھی تقریباً 13% کے قریب ہے. وہ جو SPI ہے اسٹینڈرڈ پرائس انڈیکس جو کہ زیادہ صحیح انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ جو اسینشل آئٹمز ہیں جو عام طبقے کے لیے، غریب لوگوں کے لیے جو چیزیں افیکٹ کرتی ہیں
وہ ابھی بھی 23-24% ہے. تو اب جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی اشارہ دیا ہے کہ یہ اس میں اور مزید اضافہ ہونے کا چانس ہے. میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں اور کافی زیادہ بڑھائے گئے ہیں, اور اسی طرح سے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی ہیں. یہ جو بجٹ جون میں آیا تھا اس کے اثرات آنا شروع ہوئیں گے, جس میں ظاہر سی بات ہے دبا کے ٹیکسز لگائے ہیں, تو ٹیکسز کنورٹ ہوں گے انکریزڈ پرائسز میں. تو مشکلات تو انفلیشن کے حوالے سے, مہنگائی کے حوالے سے پاکستانی قوم پر اور زیادہ آئے گی. تو چلیں زبیر صاحب, وی اسپوک سو مینی تھنگز کمپریہنسولی, تو اینڈ میں ذرا بات یہ کر لیتے ہیں کہ کوئی آپ کی نظر میں ان مسائل کا حل موجود ہے کیا؟ یہ جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز کے درمیان مذاکرات اگر ہوں تو اس سے کوئی حل نکل سکتا ہے ان مسائل کا؟ دیکھیں, بات چیت سے تو ہمیشہ بہتری آ سکتی ہے. بات چیت تو ہونا لازمی جز ہے, صرف پاکستان کی سیاست دانوں کے حوالے سے نہیں. یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ جی ایون انڈیا کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے, کیونکہ سیاسی مسائل کا اور جو بھی مسائل ہیں, چاہے پاکستان انڈیا کے ہیں, چاہے پاکستان افغانستان کے ہیں, یا کسی کے بھی ہیں, وہ بات چیت سے ہی ہم سمجھتے نا آگے ہوں گے. تو اگر ہم وہاں بات چیت کرنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو پاکستان کے اندر جو سیاسی پارٹیز ہیں, اور ہیں کتنی, 3 میجر سیاسی پارٹیز ہیں, باقی بھی ہیں بٹ 3 میجر, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, پی ایم ایل این ہے, وہ کیا تینوں عوام کے خوشنودی کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے اگر وہ ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن اس کے لیے گیو اینڈ ٹیک کرنے کی ضرورت ہوگی. اب پی ٹی آئی کا ظاہر سی بات ہے ایک ڈیمانڈ ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ جی جو ان کا مینڈیٹ تھا اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے. ایسے تو 5 سال نہیں چل سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ 5 سال تک آپ بھول جائیں, اور اگر آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے یا تو وہ ٹرائیبیونلز ایسے بنانے کی پیشکش کرے حکومت پاکستان, بات چیت کا حصہ ہو کہ جی جو سیٹسفیکٹری ہو پی ٹی آئی کے لیے, کہ جی آپ کے جو اگلے 1 یا 2 مہینے میں تمام جو کنسرنس ہیں ان پولیٹیشنز کے, جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت گئے تھے فارم 45 کے حساب سے اور فارم 47 کے تھرو ہروایا گیا تھا, تو اس کا سدباب تو ہونا ضروری ہے نا. اس میں کوئی پی ٹی آئی پی ایم ایل این کی بات نہیں, پاکستان کی بات ہے, اور میرا خیال ہے یہ کرنا ضروری ہوگا. حکومت کے لیے زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کے وہ تجاویز لے کے جائے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی رسپانس کرے کہ جی وہ اچھا ٹھیک ہے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ زبیر صاحب.